اس سے پہلے اس بوڑھی عورت نے اس نوجوان کی آنکھوں میں کبھی اپنے لیے ایسی چیز محسوس نہیں کی تھی کہ اچانک اس لڑکے نے وہ کر دیا جو اسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ آئیے جانتے ہیں اس کہانی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ افاق فائنینشیل انٹرپرائزز شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اور اس سے پہلے کہ کہانی کی جانب بڑھیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، میں پچھلے کئی دنوں سے میرے سبسکرائبر 426 پہ رک چکے ہیں، اور میں یہ ویڈیوز آپ کے لیے بنا رہا ہوں محنت سے۔ لیکن آپ ساروں کو چھوڑیں، آپ جو ویڈیو سن رہے ہیں نا، آپ اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں۔ میں بھی تنگ پڑ گیا ہوں کہ یہ 426 سے اوپر جائیں گے بھی یا نہیں۔ چلیں، لائک کریں اس کو، سبسکرائب کے ساتھ شیئر اینڈ بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری محنت سے بنائی گئی ویڈیو آپ تک نوٹیفیکیشن جائے اور آپ ایک بہترین سبق ڈیلی اپنی لائف میں امپرومنٹ لے کر آئیں۔ شروع کرتے ہیں جی۔ یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے جی، جو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہر آ گیا، اور شہر میں آنے کے بعد اس کی ملاقات ایک بہت ہی امیر خاتون سے ہوئی۔ بوڑھی خاتون تھی، وہ بہت بڑا ایج ڈفرنس تھا، عمر کا بہت بڑا ایک گیپ تھا اس نوجوان میں اور اس عورت کے اندر۔ یہ پہلی دفعہ اس سے ملاقات ہوئی، اور یہ بڑا امپریس ہوا اس بوڑھی خاتون سے، جو انتہائی امیر خاتون تھی اور ایک بہترین گھر میں رہتی تھی۔ اور اس نے کہا کہ میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے گھر میں ٹھہرا لیں، اور مجھ سے کیا کرایہ لیں گی۔ اس بوڑھی عورت نے اس سے کرایہ طے کیا، اور اس نے اس خوبصورت گھر کے اندر اس لڑکے نے رہائش رکھ لی۔ یہ روز ادھر ہی سے اپنی پڑھائی کے لیے اپنے کالج جاتا، واپس آتا، یہیں پہ اس کی زندگی چل رہی تھی کہ اس نے ہر دوسرے تیسرے دن ایک چیز میں دیکھنا شروع کی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوڑھی عورت کے گھر میں غریب لوگ آتے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس خاتون سے کچھ نہ کچھ گروی رکھا کے قرض لے کر چلے جاتے تھے۔ لیکن اس نے یہ دیکھا کہ یہ خاتون ان غریبوں پہ بڑا ظلم کرتی تھی، ایسا ظلم کرتی تھی کہ ان کی گروی رکھی ہوئی چیز اس کے پاس ضبط رہتی تھی، ان کا پیسہ واپس وہ نہ کر سننے کی صورت میں ان پہ سود لگائی جاتی تھی، سود پہ سود لگائی جاتی تھی، اور وہ قرضہ ادھر، اصل رقم ادھر ہی، اور سود کی رقم بڑھ کر اتنی زیادہ ہو جاتی تھی، ان کو تھریٹ کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی، بہت برا سلوک کرتی تھی ان کے ساتھ، ان کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی تھی۔ کئی دفعہ تو اس نے بوڑھے لوگوں کو جو ہے اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ عورت کی نگاہ میں کوئی رحم نہیں آتا تھا ان غریبوں پر، اور یہ ہر روز یہی سوچتا تھا، میں اس کا گلا دبا دوں، میں اس کا گلا دبا دوں، میں اس کا گلا دبا دوں۔ 2 سال بیت گئے۔ 2 سال کے عرصے میں یہ اپنے یونیورسٹی میں اب جانے والا تھا کہ اس کی جیب خالی ہوگی، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ پیسے نہیں بچتے تھے، نہ ہی اس کے گھر سے اب اس کو کوئی سپورٹ مل رہی تھی، اس کی خود کی جیب خالی تھی کہ یہ گیا اب مجبور ہو گیا، یہ گیا اور اسی بوڑھی خاتون سے جو لینڈ لارڈ لیڈی تھی، اس کے مالکن بھی تھی، اس نے جا کر اس سے بات کی، اور تھا تو اس کے پاس ایک کچھ بھی قیمتی نہیں، فقط ایک قیمتی گھڑی تھی۔ اس نے اپنی وہ گھڑی اس بوڑھی عورت کو دی۔ وہ بوڑھی عورت اس گھڑی کو لے کر کھڑکی کی طرف گئی جہاں روشنی تھی، اور اس گھڑی کو آبزرو کرنے لگی کہ نہ جانے اس لڑکے کے دل میں کیا آیا، اور یہ چلتا 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 اس بوڑھی عورت کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا کہ اس بوڑھی عورت نے خود یہ محسوس کر لیا کہ میرے پیچھے یہ آ کے کھڑا ہوا ہے، اور اچانک اس بوڑھی عورت نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو اس بوڑھی عورت نے اس کی آنکھوں میں زندگی میں پہلی دفعہ ایک ایسی نفرت محسوس کی تھی کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کہ بوڑھی عورت کے پورے تن بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اور وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ لڑکا اب کیا کرے گا
کہ اس لڑکے نے اچانک اس بوڑھی عورت کے گردن کو دبوچ لیا اور زور سے دبانے لگا، اتنی زور سے کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، حتیٰ کہ اس کی ناک سے خون آنے لگا۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد اس نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ بوڑھی عورت اب مر چکی ہے، اور اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، لیکن اس نے جب اس بوڑھی عورت کا گردن کو چھوڑا تو وہ دھڑام سے نیچے گری، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ مر چکی تھی، وہ لاش بن چکی تھی۔ اور یہ مسلسل کہنے لگ گیا، میں نے اسے نہیں مارا، میں نے اسے نہیں مارا، میں نے اسے نہیں مارا۔ مگر پولیس آئی اور پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی، اور یہ مسلسل ایک ہی جملہ بار بار دہرایا جا رہا تھا، میں نے اسے نہیں مارا، میں نے اسے نہیں مارا، میں نے اسے نہیں مارا۔ کہانی ہو گئی ختم، پیسہ ہو گیا ہضم، لیکن یہ ہمیں ایک بہت گہرا سبق دے گئی ہے، اور وہ گہرا سبق یہ ہے کہ واقعاً اس لڑکے نے اسے نہیں مارا تھا، بلکہ اس لڑکے کے دماغ نے اس کو مارا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پچھلے 2 سالوں سے مسلسل یہی بات اپنے کو ریپیٹ کرتا رہتا تھا کہ میں اس کا گلا دبا دوں، میں اس کا گلا دبا دوں، یہ ظالم ہے، میں اس کا گلا دبا دوں، یہ ظالم ہے، میں اس کا گلا دبا دوں۔ اور وہ جو لاشعوری دماغ میں، جسے سب کانشیس برین کہتے ہیں، یہ جملے بار بار دہرانے کی وجہ سے اس کے برین میں ایسے بیٹھ چکے تھے کہ جب اسے زندگی میں پہلی دفعہ موقع ملا تو جو اس کے برین میں انسٹرکشن تھی، جو ہدایت اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جو ہے وہ فوراً اس پر عمل کر دیا، اور اس لمحے میں اسے خود احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ اس بوڑھی عورت کو قتل کر چکا ہے، اس کا گلا دبا چکا ہوا ہے۔ اور یہی جناب والا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی۔ ہمارا برین ایک ایسی طاقتور مشینری ہے، یا تو ہم اس کو قابو کر لیں یا یہ ہمیں قابو کر لیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے کب؟ جب اس میں بیٹھی ہوئی باتوں کو ہم اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور جو اس میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کہانی آپ کی میری زندگی بدل سکتی ہے، اس کے سبق کو اگر ہم سمجھ جائیں کہ دیکھیں ہمیں اپنے برین کو اچھی باتوں کا اور اچھی چیزوں کا بار بار ریپیٹ کر کے عادی بنا لینا چاہیے۔ آپ لوگوں نے ایک مووی دیکھی ہوگی، وہ مووی کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن بجرنگی بھائی جان شاید اس مووی کا نام ہے، جس میں سلمان خان جو ہے وہ ہر کسی کو یہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ کیوں بولوں، میں تو بجرنگ بلی کا بھکت ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ نے نوٹ کیا کہ وہ اس فلم میں بار بار ریپیٹ کرتا ہے میں بجرنگ بلی کا بھکت ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی بات۔ آپ نے زندگی میں جو بھی کچھ اچیو کرنا ہے، جیسا بننا ہے، آپ بار بار ریپیٹ کریں اس بات کو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں عاشق رسول ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں عاشق رسول ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو یقین جانیے آپ کے اندر یہ عشق کتنا مضبوط ہو جائے گا کہ زندگی میں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ نے بولنا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، میں نے فلاں فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے، ہونا ہے۔ وہ برین آپ سے ایسا کام لے گا کہ خود بخود آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آج تک جتنی بھی سٹوریز میں نے سنائی ہیں، ان سب میں سے پیارا سبق آج کی سٹوری میں موجود ہے۔ آپ اس کو ضرور سبسکرائب چینل کو کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی محنت سے بنائی گئی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ اور آخر میں یہی پیغام، پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کریں، خود کو خوشحال بنا لیں، پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔